ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو زیارت عاشورہ جیسے سب جگہ پڑھی جاتی ہے وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، تو وہاں آیت اللہ خمینی نے اسے ٹی وی ریڈیو سے نشر کرنے سے روکا تھا کہ کیونکہ ایران میں سنی بھی رہتا ہے اور سنی اس کو ناپسند قرار دے رہا ہے اس کے بعض الفاظ کو، لہٰذا وہ سرکاری چینلوں سے نشر ہونا بند ہو گئی تھی۔ تو میں بھی ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ مائک پر اور نشریات میں وہ آپ اپنے عقائد بیان نہیں کریں کہ جس میں کسی ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہو جسے بعض لوگ صحابی مانتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایران میں ان لوگوں کے اوپر پابندی یا اس طرح کی جو خلفائے راشدین کے علی الاعلان توہین کرتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں کی فورسز نے پکڑا ہے ان لوگوں کو، جیلوں میں ڈالا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم ایام فاطمیہ میں وہاں تھے تو کچھ نے اس ٹائپ کی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں جن کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے تھے، پولیس پکڑ کے لے کے گئی ان کو، اور ہم نے کہا کہ صحیح کیا ہے۔ تو یہ تو بات پھر میں دہرا رہا ہوں، ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے نہیں۔ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ تو کبھی کبھی اچانک نکل جاتا ہوں، ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ آپ بغیر بتائے کیوں نکل گئے، بغیر اکیلے کیوں چلے گئے، کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے، سعادت کی موت ہے۔ حضرت آپ کے ساتھ پچھلی ملاقات میں ہم بیٹھے، آپ نے وحدت کی بات کی، صحابہ کرام کے احترام کی بات کی، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی لوگ ناراض ہوئے، اس پہ بھی لوگوں نے پرچے دینے کی کوشش کی۔ یہ تو ہم پھر بین المذاہب کام کیسے کریں، لوگوں میں آپس میں کس طرح بیٹھائیں، کیا طریقہ ہو؟ مولانا وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا کریں، ریاست کو پاگل جانوروں کو یا تو انجیکشن دے کے سلانا پڑتا ہے یا ان کو گھر بٹھانا پڑتا ہے۔ یہ پاگل جانور ہیں، پوری ٹیم ہے وہ، کچھ لوگ لندن میں رہتے ہیں ان کے، کچھ آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کے، لندن میں زیادہ ہیں۔ MI6 کے عنوان سے ہم جن شیعہ گمراہ لوگوں کو اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں جو پوری دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم انہیں ایک برطانوی ادارہ MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، جن کا پہلا کام یا بڑا کام خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر ان کی توہین کرنا ہے۔ اور امہات مومنین میں سے بھی 2 وہ بیویاں جن کے بارے میں ہم ان کی بے احترامی کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کو آئیڈیل نہیں مانتے، صحیح، ان 2 بیویوں کے نام لے کر اور خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر فساد پھیلانے کا ایجنڈا ہے ان کا، پھر شیعہ میں بھی لڑائی کرانے کا ان کا ایجنڈا ہے، ہم انہیں جانتے ہیں۔